ابن ملجم کون تھا؟ حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے یمن میں اپنے عامل نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیجے، اور اس نے 100 افراد کو منتخب کیا اور پھر ان میں سے 10 لوگوں جو سبھی سے افضل اور اچھے تھے انتخاب کیا، اور 10 لوگوں میں ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے، ابن ملجم شجاع، فصیح و بلیغ تھا۔ اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت علی علیہ السلام سے گفتگو کرے اور مداح میں جو اس نے خود اشعار لکھے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں، آپ علیہ السلام فرمان دیں، ہم سب غلامی کریں، اور ہماری تلواریں آپ علیہ السلام کے دشمن کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ مولا علیہ السلام نے کہا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، ملجم۔ مولا علیہ السلام نے کہا، کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا، مراد۔ پھر مولا علیہ السلام نے اس سے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں یا امیر المومنین علیہ السلام۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے زبان پر کلمہ ترجیح جاری کیا، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا ہی کے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری دایا یہودی تھی؟ کہا، جی ہاں، جو عورت مجھے دودھ پلاتی تھی ایک یہودی عورت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم روتے تھے تو تمہاری دایا کہتی تھی، اے قاتل شطر، صالح سے بدتر۔ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں ایسا ہی تھا۔ حضرت علی علیہ السلام خاموش ہو گئے اور حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ کچھ دنوں بعد ابن ملجم بیمار ہوا کیونکہ وہاں اس کا کوئی نہ تھا، تو حضرت علی علیہ السلام خود اس کی عیادت اور خدمت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ صحیح ہو گیا۔ ابن ملجم اس قدر مولا علیہ السلام کی محبت کا شیفتہ ہو گیا، عرض کی کہ میں آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا اور اب یہی رہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم نے کہا، اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے قاتل ہو۔ ابن ملجم کو اس بات سے تعجب ہوا اور سوچ رہا تھا کہ حضرت کا دوست تو محب ہوں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خداوند عالم سبھی انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جو شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر ہزاروں امتحان ہوتے ہیں۔ ابن ملجم نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہا، امیر المومنین ابھی اسی وقت مجھے قتل کر دیں تاکہ ایسا حادثہ پیش نہ آئے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، تم نے ابھی کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا، میں کیسے جرم سے پہلے قصاص لوں؟ ابن ملجم نے صفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ ساتھ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، مولا اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ مولا علیہ السلام نے کہا، تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی علیہ السلام کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اجازت دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا، کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ قطامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار اور فحاشہ عورت تھی۔ جب اس نے فتح کی خبر سنی، ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے پوچھے۔
قطامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نکاح میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ قطامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ قطامہ تھوڑی ہی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھا تھا۔ قطامہ نے خواستگاری کی۔ قطامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا جتنا بھی ہو دوں گا، قبول کروں گا۔ قطامہ نے کہا زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات، مشک، عنبر، عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا اور کچھ؟ قطامہ نے کہا بہت کچھ۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے گئی اور اپنے آپ کو دوسرے طریقے سے آراستہ کیا اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا، کہا اور کیا چاہتی ہو؟ قطامہ نے کہا حضرت علی علیہ السلام کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرزا اور پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کہا مشکل ہے، ابھی چھوڑو، چند دنوں بعد اس کے بارے فکر کروں گا۔ دوسرے دن ایک قاصد یمن سے ابن ملجم کے پاس آیا اور کہا تمہارا باپ اور چچا مر گئے ہیں اور تم ان سب کے وارث ہو، جاؤ اپنے اموال کو جمع کرو۔ ابن ملجم بہت خوش ہوا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ پیسے لے کر قطامہ پر نثار کروں گا۔ اس وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا میرے باپ اور چچا کا یمن میں انتقال ہو گیا ہے، چاہتا ہوں کہ اپنے قبیلے کے پاس چلا جاؤں۔ آپ اپنے عامل کے پاس یمن میں خط لکھ دیں اور سفارش کریں کہ میراث کے اموال میں جمع آوری میں مدد کریں۔ ابن ملجم یمن کی طرف چلا۔ راستے میں رات ہو گئی۔ دور سے آگ کا شعلہ دیکھا۔ اپنے دل میں سوچا کہ نزدیک جائے اور رات کو آگ کے پاس جا کر رہے۔ جب آگ کے نزدیک ہوا تو اچانک جناتوں نے فریاد کی، اسد اللہ کا قاتل آ گیا۔ ابن ملجم ڈرا اور کانپنے لگا۔ جناتوں نے اس پر سنگباری شروع کر دی۔ وہ وہاں نہ رہ سکا کہ آرام کرے۔ تھکا ماندہ وہاں سے بھاگا اور زحمت سہتا ہوا یمن پہنچا اور خط یمن کے حاکم کو دیا۔ حاکم نے دستخط مولا علی علیہ السلام کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور جلد از جلد اس کے کام کو پورا کیا۔ ابن ملجم نے اپنے تمام اموال لیے اور خوشی خوشی کوفہ کی طرف چلا، لیکن راستے میں ڈاکوؤں راہزنوں نے اس کو روکا اور اس کے لباس اور سواری کے علاوہ تمام اموال لوٹ لیا۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلے سے جا ملا۔ ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں وہ دو شخص کا دوست ہو گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے عہد کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام معاویہ عمر و عاصی کو قتل کریں گے۔ ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ وہ دونوں خارجی مامور ہوئے کہ معاویہ اور عمر و عاص کو قتل کریں گے۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبول کیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قطامہ کے گھر گیا۔ یہ فحاشا اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور قطامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قطامہ نے کہا جب تک حضرت علی علیہ السلام کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو مجنوں پاگل ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں۔ قطامہ نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار کی دھار تیز کروانے کے لیے 1000 درہم دیے اور 1000 درہم تلوار زہر آلود کرنے کے لیے دیے۔
اس رات بد نصیب و بے حیا شقی القب نے محراب مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا جس کے اثر سے 2 روز بعد جانشین رسول خدا وسیع مصطفیٰ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔